السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس پھل کے عنوان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ تربوز ہے۔ تربوز کو پنجابی میں ہندوانا بھی کہتے ہیں۔ یہ گرمیوں کا موسمی پھل ہے۔ اس کا ذائقہ میٹھا، رسدار اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ اس کا زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو لوگ خشکی اور گرمی کے امراض میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ نہایت ہی مفید ترین غذا اور دوا ہے۔ اس کا مزاج اعصابی مخاطی یعنی تر سرد ہے۔ موسم گرما میں اس کا استعمال کرنا نہایت فائدہ مند ہے۔ جگر کے لیے بہت مفید نفع بخش غذا ہے۔ گرمی کو، حرارت کو ختم کرتا ہے۔ مسکن صفرا ہے۔ پیاس کم کرتا ہے۔ جگر کی گرمی کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ پیشاب کھول کر لاتا ہے۔ گردوں کے اندر سے گرمی کے اثرات یا سکیڑ کی وجہ سے جو گردے خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں ان کو یہ صاف کر دیتا ہے۔ گردوں کی صفراوی سوزش اتار کر ان کو فعال کر دیتا ہے۔ اسے خالی پیٹ بھی کھانا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ ریشہ دار ہونے کی وجہ سے پیٹ کو تمام آلائش سے صاف کر دیتا ہے۔ دل کی گھبراہٹ کے لیے مفید ہے۔ لیکوریا، جریان احتلام، سرعت انزال، رقت منی کے لیے خصوصاً مفید ہے۔ پیٹ بھرتا ہے، پیاس مٹاتا ہے۔ اس کے بیج بھی نہایت مفید ہیں۔ دل کو یہ تسکین دیتا ہے، مفرح ہے۔ انہیں کھانا، اس کے بیج کھانا دماغ کی تمام صفراوی علامات کو دور کر کے دماغ کے لیے نہایت قوت بخش اثرات کا حامل ہے۔ اس کے بیجوں کا گھوٹا بنا کر پینا جگر کے امراض کے لیے مفید ہے۔ جگر کے سدے کھولتا ہے۔ جگر کی سوزش کو اتار کر یرقان کا قلع کما کرتا ہے۔ ہیپاٹائٹس اے اور بی کے لیے خصوصی طور پر فائدہ مند ہے۔ اس کے بیج پیس لیں، رات کو ایک پیالی پانی یا عرق گلاب میں بھگو دیں، صبح کپڑے سے چھان کر پینا دماغ کی گرمی کو دور کر کے حافظے کو قوت دیتا ہے۔ تربوز کے گودے کا رس نکال کر پینا بھی بہترین فائدہ مند ہے اور بہترین مشروب ہے۔ اس کے مستقل استعمال سے رنگ نکھر جاتا ہے، گویا گرمی کے تمام امراض کے لیے یہ شافی علاج ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے۔ جہاں پر اس کے بہت سارے فائدے ہیں، کچھ اس کے نقصانات بھی ہیں۔ بلغمی امراض والے جو بلغمی امراض میں مبتلا ہیں، جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے، ان کو یہ فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دیتا ہے۔ اور جب بھی تربوز کھائیں اس سے پہلے یا بعد میں فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، اور اس کے فوری بعد چاول، دال، ماش، اروی، بھنڈی، آلو، کیلا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ ان ثقیل اور لیسدار چیزوں کو ہضم نہیں ہونے دیتا اور ہیضہ کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو فوراً شہد اور پیاز کا پانی برابر وزن ملا کر ہر 10 منٹ بعد ایک چمچ پینا چاہیے۔ اجوائن، دیسی پودینہ اور دار چینی کا کہوہ بنا کر بار بار پئیں۔ گرم ماحول فراہم کریں۔ اگر قے ہو جائے تو بہتر ہے۔ قے کے بعد اجوائن، دار چینی اور پودینے کا کہوہ شہد سے میٹھا کر کے بار بار پلائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حکیم قاری محمد عمر، شفاء المریض دواخانہ، ضلع ننکانہ صاحب۔ لائک، فالو اور شیئر کرتے جائیں۔